خان کو یہ بھی بتایا گیا کہ میں نے ان کو گالیاں دی ہے، ان کی زوجہ کو گالیاں دی ہے۔ یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ چغل خوروں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور جو لوگ کوئی الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے بٹھائیں، یعنی کہ 2.5 ماہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، خان کے کان بھرے جا رہے ہیں اور مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ ہم خود پی ٹی آئی کے لوگ شکایت کرتے ہیں جی عدالت نے ہمیں سنا نہیں۔ کس طرح آپ دوسری پارٹی کو سنے بغیر کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن آ گیا بلے باز کو لانے والے نقوی صاحب کا کہ جناب یہ ہم نے ٹرمینیٹ کرو۔ بھائی کون ہو تم ٹرمینیٹ کرنے والے؟ تو یہ اب سب لوگوں کو دیکھو، یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جن لوگوں نے خان کو آڑے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، کڑے وقت میں چھوڑا۔ اسٹیبلشمنٹ کی ڈر سے ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، مخالفین کے گود میں بیٹھ گئے، پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دیے، ورکر کا حوصلہ توڑا۔ آج پرویز خٹک، فواد چودھری، اسد عمر اور عمران اسماعیل اور علی زیدی اور اون چودھری کے بھائی کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے تازہ ترین کوششیں ہو رہی ہے۔ کیا ورکر اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں، خان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ ورکر کو علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس پارٹی میں اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ یا خان ہیں یا ورکرز ہیں، یا خان ہیں یا ورکرز ہیں۔ ورکرز ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی، جو جیلوں میں گئے، جنہوں نے ووٹ ڈالا یا ڈلوایا۔ تو لہذا ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کسی کی آمد قبول نہیں۔ آج اڈیالہ جیل آپ کفن باندھنے کی اجازت مانگنے گئے تھے کل جو جلسے میں آپ نے؟ دیکھیں کفن کے لیے ہم تو ویسے ہی ہم تو شاید گزشتہ 15 سال سے بونس میں پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ 3 ماہ سے جلسہ کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ این او سی نہیں ملا۔ یہاں پہ سارا پاکستان جمع تھا اسلام آباد کے جلسے میں اور جلسہ مؤخر کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ مرکز صاحب کہتے ہیں ایک منٹ، خان نے کہا کہ آپ جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی کون سی اجازت؟ خان صاحب مجھے کہتا نا، میں نے خان صاحب کے لیے 9 مئی کے بعد جلسے کیے، پورے پاکستان میں کیے۔ کبھی وہ مجھے کہتا نا کہ اجازت لو، کبھی مجھے کہتا نا کہ بھائی 80 جلسے ہم نے کیے، کنونشن کیے۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں، ابھی یہ جو ثوابی میں جلسہ ہوا ہے اور علی امین خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ثوابی کے جلسے کے اخراجات جو ہیں 1,25,00,000 روپے اس نے ادا کیے۔ میں نے چیلنج کر کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں جلسے کیے، کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ یا پارٹی کہہ دیں کہ 1 روپے کسی نے دیا ہو، ان تمام جلسوں کی، ان تمام کنونشنوں کی، کہ 1 روپے حرام ہو جو کسی نے دیا ہو۔ الزامات یہ لگا رہے ہیں، یا میرا گھر گرایا گیا، کوئی ایک کہہ دے کہ کسی نے 1 روپے ڈونیشن کی آفر کی ہو۔ میرا بردر ان لا مرڈر ہوا، میں کہہ سکتا ہوں، اور کس چیز پہ مرڈر ہوا، کوئی میرے پاس تعزیت کے لیے آیا ہو، اور تانے مجھے دے رہے ہیں کہ جناب نکال رہے ہیں۔ کس چیز پہ نکال رہے ہو؟ یعنی کہ اس چیز پہ نکال رہے ہو کہ جو آپ کرتے پھریں کوئی خان کو یہ بتائیں نہیں۔ بتاؤں گا اور ڈنکی کی چوٹ پہ خان کو بتاؤں گا۔ اچھا، اب خان صاحب کا نیکسٹ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کا مستقبل اور قوم کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ کب تک جیل سے رہا ہونے؟ دیکھیں خان صاحب تب جیل سے رہا ہوں گے جب یہ قوم این او سی کے پیچھے نہیں بھاگے گی۔ اچھا شیخ افضل، یار ایک سوال کا جواب تو دینے دو نا، تم لوگ خود مطلب تیزگام میں سوار ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب این او سی کے پیچھے بھاگو گے، اجازتیں مانگو گے کہ ہم نے جلسے جلوس اور ریلیاں کرنی ہے، تو پھر خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ خان تب رہا ہوگا جب جناب علی پوری قوم سڑکوں پر ہوگی۔ یہ میرا اعتقاد ہے۔
مروت صاحب آپ نے کچھ پارٹی رہنماؤں پہ پہل آپ نے کی تھی کہ وہ کہیں سے لانچ ہوئے ہیں، لیکن اب آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو لانچ کیا گیا تھا پارٹی میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے۔ آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو کسی نے یہاں اونٹ کے پاس کاٹا۔ انشاءاللہ خان کو میں بتاؤں گا، اور میں کہوں گا کہ ان چغل خوروں کو میرے سامنے بٹھاؤ اور آؤ بتاؤ کس نے کہا ہے۔ تو لہٰذا بہت جھوٹ بولا گیا ہے، سارے جھوٹ کا انشاءاللہ میں ستیہ ناش کروں گا۔ کوئی ریمارکس ایسے دیں گے جس کے اندر وہ پریجڈس کر دیں اس کیس کو، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پٹیشن ہم سپریم کورٹ میں جا کر کل پیش کریں۔ اگر ہم اکیلے ہی جانا پڑے، ہم آج ان کے سامنے پیش ہوئیں گے اور ان کو کل اپیل کریں گے کہ آپ اس کیس سے برطرف ہو جائیں۔ یہ زیادتی ہے۔ عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے اس پاکستان کا، سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، ہمارے بھائی ہیں، 1 سال سے جیل میں ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کی کوئی ذاتی ان کو کوئی ایشو ہے۔ ان کے ویسے بھی 2 مہینے، کیا 1.5 مہینہ رہ گیا، کتنی دیر رہ گئی؟ 2 مہینے رہ گئے، 2 مہینے رہ گئے۔ جاتے جاتے کوئی ہم تو ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے تھوڑا سا عزت کما کے چلے جائیں، نہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ نہیں کبھی بھولے گی ان کے فیصلے۔ اور جو ججز کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑے عظیم فیصلے ہوتے ہیں، یہ اگلی پشتوں تک یاد رکھے جاتے ہیں اور یہ کوٹ ہوتے ہیں۔ سر یہ مائک میں اتار دیتا ہوں۔ ہم ابھی خان صاحب سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، الحمدللہ خان صاحب پورے جوش و خروش میں تھے اور ہمارا انہوں نے خون 5 کلو نہیں 50 کلو بڑھا دیا، بہت خوشی ہوئی اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کچھ ادھر تو یہ ان بچوں کی ہمیں زیادہ فکر ہے کیونکہ لیڈر تو پھر بھی اپنا نام نکال لیتے ہیں، مگر جو ہماری عوام اور جو بچے اس 9 مئی کے سانے میں پسے ہیں تو ان کے لیے آواز اٹھانی بہت ضروری ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور خان صاحب بھی اس کے پیچھے، ہم کہتے ہیں آپ چلائیں کیس چلائیں، جس کو سزا ہوتی ہے اس کو سزا دیں، لیکن بے گناہوں کے ساتھ خدارا یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ظالم ہے، آپ کو پتہ ہے جب ظالم خود مظلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی آواز بھی میں سنتا ہوں، تو یہاں تو مظلوم نہتے لوگ جیلوں میں تباہ ہوئے ہیں۔ تو مہربانی کریں، غریب اور ایسے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو آپ ان کے لیے آسانی کریں۔ خان صاحب جیل میں ہیں، وہ سب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کو سلام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ وسیم رامے صاحب ہیں جو اوورسیز کے اور یوتھ کے نمائندے ہیں، خان صاحب کے ہینڈ پکڈ، ہماری کٹھے ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، سراہا انہوں نے بہت زیادہ، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں جس طرح کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جیت حق اور سچ کی ہوگی۔